بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے شوق ہمیشہ سے ہی بہت نرالے ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی قیمتی چیزیں، قیمتی جانور اور پرندے رکھنا پسند کرتے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک بادشاہ کی کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس بادشاہ کے پاس 2 ایگل تھے جو کسی نے اس کو تحفہ دیا ہوا تھا اور وہ اسے بہت پسند تھے۔ اسے ان سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس نے اسپیشل ایک بندہ ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا جو ان کے کھانے پینے، دھوپ چھاؤں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ اور بادشاہ نے اسے کہا کہ اب یہ 2 باز تیری ذمہ داری ہیں، ان کو ایک اچھا شکاری بنا اور اڑنے کے سارے گر سکھا۔ یہ کہہ کر وہ 2 باز اس کے حوالے کر دیے۔ اس بندے نے ان پر محنت کرنا شروع کر دیا اور یوں ہی وقت گزرتا رہا، وہ ان کو سکھاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور کافی پریشان لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہ باز تو بہت ہی اعلیٰ نسل کے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے مسئلہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان میں سے ایک باز تو بہت پھرتیلا ہے، بہت ہی سمجھدار ہے، میں جو بھی اسے سکھاتا ہوں وہ بہت جلدی سیکھ جاتا ہے، اور اس کو تو میں نے مکمل ایک شکاری بنا دیا اور اڑنے کے بھی سارے گر سکھا دیے ہیں، اور اب یہ ایک ہنرمند شکاری بن چکا ہے۔ لیکن دوسرا باز وہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اڑتا ہی نہیں۔ جب وہ اڑتا ہی نہیں تو بادشاہ سلامت میں اسے کیا گر سکھاؤں؟ بادشاہ نے کہا کوئی بھی طریقہ اپناؤ اور اسے بھی اس جیسا ہنرمند شکاری بناؤ۔ تو اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، میں اپنے سارے طریقے آزما چکا ہوں، پورا زور لگا چکا ہوں، لیکن یہ باز ٹس سے مس نہیں ہوتا، بس چپ چاپ ایک شاخ پر بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، پوری میری سلطنت میں تلاش کرو اور کوئی ایسا شخص ڈھونڈو جو پرندوں سے پیار کرتا ہو، ان کی بولی سمجھتا ہو اور ان سے بات کر سکتا ہو، جو اس سے بات کرے، اسے سمجھے کہ اسے مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں اڑتا۔ دوسرا باز بھی تو اسی کی نسل کا ہے، اسی کا بھائی ہے، وہ پورا دن اڑتا ہے، شکار کرتا ہے، تو پھر اسے کیا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور کسی ایسے ہی شخص کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ گھومتے پھرتے آخر کار اسے ایک آدمی مل ہی گیا اور وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا اور اسے کہا کہ یہ وہ باز ہے، اسے دیکھو، یہ سارا دن اسی شاخ پر بیٹھا رہتا ہے، اڑتا ہی نہیں، میں اپنا پورا زور لگا چکا ہوں، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سیدھا سادہ ایک دیہاتی آدمی تھا۔ اس نے اس باز کو غور سے دیکھا اور کہا میں اسے اڑا دوں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں باز ایک ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ جو کام ماہر ٹرینر نہیں کر سکے وہ کام اس دیہاتی نے کیسے کر دیا۔ تو بادشاہ نے دیہاتی کو بلایا اور پوچھا یہ تو اڑنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، تم نے ایسا کیا کیا کہ یہ اڑنے لگ پڑا؟ تو دیہاتی بولا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس جس شاخ پر یہ بیٹھتا تھا میں نے وہ شاخ ہی کاٹ دی، تو یہ خود بخود ہی اڑنے لگا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اکثر کسی نہ کسی شاخ پر بیٹھے رہتے ہیں جو انہیں اڑنے نہیں دیتی، انہیں روکتی ہے۔ ہمیں بھی اس شاخ کو کاٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو سہارے انسان کو کمزور کریں انہیں توڑ دینا چاہیے، اور جو چیزیں آپ کی کامیابی میں رکاوٹ ہوں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ دوستو، جیسے ایک جہاز کنارے پہ کھڑا ہونے کے لیے نہیں بنا ہوتا، اسے سمندر میں اترنا ہی پڑتا ہے، اسی طرح ایک باز شاخ پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ آسمان سے باتیں کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی کوئی سہارا آگے بڑھنے سے روک رہا ہے تو اسے جتنا جلدی ہو چھوڑ دیں۔
اور کچھ بڑا سوچیں، کچھ بڑا کریں، کیونکہ سوچ ہی انسان کو ایک بڑا انسان بناتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہاں تک کی۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔